الرحمن الرحیم. جو اللہ کو پکار کر آپ سے بات کرے نا، اس کا خیال دوسروں سے زیادہ رکھیں. احادیث کی کتاب میں ایک پورا باب ہے، ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب، جس کے بالوں میں خاک لگی ہوئی ہو، کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہو اور دروازوں سے دھتکارا جا رہا ہو، تو تم اسے دھتکارنا نہیں اگر وہ اللہ کو پکار رہا ہو. اگر وہ اللہ کو پکار رہا ہو تو خبردار اسے دروازے سے تم نہیں دھتکارنا. جی ویسے آج کل مجھے تو فقیر مل نہیں رہے، آپ کو کوئی فقیر ملے تو مجھے ملوائیے گا. مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے. ہمارے یہاں فقیر نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں جہاں آپ اور ہمارا پرانا تعلق ہے. جی ہاں جی، وہ ہمارے یہاں فقیر نہیں ہے، ذلیل ہے. جو اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہو نا وہ فقیر نہیں. فقیر اللہ کا ولی ہوتا ہے بھائی. مجھے تو ڈھونڈنے سے کہیں کبھی ایک پچھلے دنوں ایک جگہ ملا مجھے فقیر. ایک سندھ کا ایک شہر ہے سانگھڑ، اس کے ساتھ ایک شہر ہے ٹنڈو آدم. میں سانگھڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، رستے میں پھاٹک آتا ہے، ریلوے کراسنگ آتی ہے. ہماری گاڑی وہاں آہستہ ہوئی، اتفاق سے جو ہے وہ مجھے ایک اس پہ ریلوے کراسنگ کے اس پہ منڈیر پہ بیٹھا ہوا ایک فقیر نے مجھے دیکھا، مجھے اس حلیے میں دیکھا تو اس نے آواز لگا یا علی مدد. تو فوراً میں نے اپنی گاڑی کا شیشہ اتارا، میں نے اس کو مولا علی مدد جواب دیا. تو کہنے لگے مولائی ہو تو کچھ دے دوں؟ یہ ہے فقیر. میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا میں نے کبھی گاڑی سائیڈ لگاؤ، یہ پہلا فقیر ملا ہے جو دے رہا ہے. ہاں میں نے کہا بھائی دو. کہنے لگا بتاؤں زہد کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. میں نے کہا نہیں بتاؤ، مجھے بتاؤ کسے کہتے ہیں زہد. کہنے لگا زہد کی 7 منزلیں ہیں، جو 7 مرحلوں سے گزر جائے گا وہ زاہد بن جائے گا. اس کی پہلی منزل دوں گا، اگر تمہیں اچھی لگے گی تو دوسری دوں گا. میں نے کہا دو. کہنے لگا پہلی منزل ہے ذات کی نفی. اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، اپنے آپ کو نادار سمجھو، فقیر سمجھو. صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ فقیر اگر کبھی مل جائیں، یہ کون سا فقر ہے بھائی؟ یہ وہ فقر ہے جو نبی کا فخر ہے. الفقر فخری، مجھ مصطفیٰ کا فقر فخر ہے. مجھے فخر ہے کہ میں فقیر ہوں، نبی فرما رہے ہیں. اچھا خود سرکار ایک اور حدیث میں فرما رہے ہیں کہ رب الفقر ان یکاد کفرا. کتنے ہی فقر ہیں جو کافر بنا دیتے ہیں. یعنی فقر کافر بناتا ہے. اور سرکار فرما رہے ہیں فقر میرا فخر ہے. لفظ مشترک ہے، مطلب ایک نہیں ہے. اور کبھی بھی لفظ مشترک دیکھ کر ایک معنی نہیں نکالا جا سکتا. لفظ ولادت ائمہ کے لیے بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے. لفظ ولادت میرے اور آپ کے لیے بھی آیا ہے. ان کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں طہارت ہے، میرے لیے ہوگا تو وہاں نجاست ہے. لفظ بدلے گا مطلب بدل جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محل بدلے گا، استعمال بدلے گا تو مطلب بدل جائے گا. نبی جو فرما رہے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے، یہ کون سا فقر ہے؟ اور جو فرما رہے ہیں جو کافر کر دیتا ہے، مولا فرما رہے ہیں وہ کون سا فقر ہے؟ وہ فقر جو اپنے جیسے کی بارگاہ میں ہو وہ کافر بنا دیتا ہے، اور وہ فقر جو مولا کی بارگاہ میں ہو وہ نبی مکرم کا فخر ہے. محمد علی محمد صلوات اللہم صل علی. بھائی آپ کی مجلسی سماعتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں اس مفہوم کو تھوڑا سا اور روشن کروں. جتنا فقیروں کا احترام علی نے کیا ہے، جی علی کے احترام کی وجہ سے پھٹے ہوئے کپڑوں میں آئے ہوئے فقیر خود کو امیر سمجھتے تھے. کیا ساری دنیا کی دولت ایک طرف، علی کا ہاتھ ملانا ایک طرف، مولا علی کا پیار کرنا ایک طرف اور دنیا کا دھتکارنا ایک طرف.
جی میرے مولا فقیروں کا بڑا خیال کرتے تھے. جب وہ بیٹھے نا چوتھی دورے حکومت میں اپنے ممبر پہ جا کے نبی کی جگہ پر جا کر, تو حضرت عمار مولا علی کے کہہ لیجیے معاون خاص تھے دور خلافت امیر المومنین میں. حضرت مالک اشتر بھی تھے اور شخصیات بھی تھیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کہ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک ایسی شخصیت داخل ہوئی جسے سوائے علی کے کوئی نہیں پہچان رہا. اچھا مسائل بھی تھے تو حضرت عمار نے اپنے دوسرے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے, مگر مولا نے جیسے انہیں آتے دیکھا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. بیعت کا سلسلہ جاری تھا, خطبہ حضرت کا ہو چکا تھا, اور حضرت چند قدم آگے بڑھے, ان کا استقبال کیا, اپنے ساتھ بٹھایا, کچھ دیر دونوں رازدارانہ گفتگو کرتے رہے, اور پھر جب وہ رخصت ہوئے تو مولا دروازے تک چھوڑنے گئے. اب عمار اور مالک اشتر جیسی ہستیوں کو یہ سوال کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے علی اتنا اہتمام کر رہے ہیں, پوچھا یا علی یہ کون تھے؟ حضرت نے فرمایا عمار تم نے نہیں پہچانا, یہ اللہ کے نبی خضر تھے. 4 نبی زندہ ہیں نا بھائی, ان میں حضرت خضر بھی زندہ ہے. کہا یہ اللہ کے نبی خضر تھے, مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. جی اب طالب علم ہو تو ایسے ہوں جیسے حضرت عمار ہیں, جیسے حضرت مالک اشتر ہیں, ساسا ابن سوہان ہیں. آگے بڑھ کر پوچھا حضرت عمار نے کہ یا علی گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ فرمایا عمار تم رازدار ہو تو میں بتا دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا عمار جب یہ مجھے مبارکباد دینے آئے نا تو کہا کہ میں اس خوشی کے موقع پر آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, اور ہدیہ انہوں نے مجھے یہ حکیمانہ جملہ دیا. اچھا کم سے کم یہ پیغام دے دیا ان بڑوں نے ہمیں, ہمارے پیشواؤں نے, کہ ہدیہ وہ نہیں دو کہ جو خشک ہو جاتا ہو, جو پرانا ہو جاتا ہو. ہدیہ وہ دینا چاہیے جو پرانا نہ ہوتا ہو, جس کی ضرورت مجھے بار بار رہتی ہو. بھائی میں ہار پھول بھی آپ کے گلے میں ڈال سکتا ہوں, میں جوڑا بیڑا بھی آپ کو دے سکتا ہوں, آپ مجھے دے سکتے ہیں, یہ بھی ہدیے ہیں, مگر سب سے اچھا ہدیہ علم کا ہدیہ ہے, جس کی ہر زمانے میں ضرورت رہتی ہے, ہمیشہ ضرورت ہی ہے. مجھے خضر نے ایک حکیمانہ جملہ ہدیہ دیا, اور جملہ یہ تھا کہ ما احسنو تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقراء کے سامنے خاکساری کے ساتھ حاضر ہوں, انکساری کے ساتھ حاضر ہوں, گردن جھکا کر اور ان خاکساری اور نمڑا کر حاضر ہوں. کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیروں کا احترام کریں خشیۃ باللہ, اللہ سے ڈرتے ہوئے. کہنے لگے کتنا اچھا جملہ مجھے تعلیم دیا, مجھے ہدیہ دیا. تو پھر کہنے لگے علی خوشی کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, آپ بھی تو کچھ دیں. تو خضر نے تو مجھے یہ دیا کہ ما احسن و تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. میں نے خضر کو یہ تعلیم دی, میں نے خضر کو یہ ہدیہ دیا کہ ما احسن و تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ. کتنا اچھا ہے کہ فقراء امیروں سے اکڑ کر بات کریں, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. علی نے فقیروں کو حوصلہ دیا. خبردار کسی سے اس بنیاد پہ نہیں دبنا, نہیں ڈرنا کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے. یہ اعتماد بن نفس مولا علی عطا کر رہے ہیں. ویسے بھی عزیزان گرامی آپ میں سے کوئی مجھ سے خفا نہ ہو, یہاں تو آپ ماشاءاللہ بہت فعال ہیں, ایکٹیو ہیں, مگر ہمارے وطنوں میں جس کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے وہ پورا جلوس نہیں کرتا. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ حلقے میں لگ کے ماتم نہیں کرتا. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتا, اور بہانہ یہ کرتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے. اور جیسے ہی پیسہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پاس ٹائم آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ جماعت میں بھی آتا ہے. وہ مولا عباس کے علم کو بھی خود سجاتا ہے پھر, اور جیسے ہی مولا اسے نواز دیتے ہیں تو پھر مولا کا علم بھی یاد نہیں رہتا. تو یہ علمیہ تو ہے, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. اور وہ جو جلوس آخر تک لے کے جاتے ہیں نا, نشتر پارک سے میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, ایرانیان تک, وہ زیادہ تر متوسط یا غریب طبقہ ہوتا ہے, اور غریبوں کی اگر حوصلہ افزائی نہیں ہوگی تو عزاداری آگے بڑھے گی نہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو دیا کریں. اللہ
لہذا وہ جو اعتماد بن نفس مولا علی فقراء اور مساکین کو عطا کر رہے ہیں. ربا اشعث اغبرا مدفون بالابواب، ایسے افراد کو کہ جنہیں دھتکارا جا رہا ہو اور مگر وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوں، انہیں تم نہیں دھتکارنا، ان کا خیال رکھنا. یہ ائمہ، یہ اہل بیت، یہ نبی مکرم کی تعلیمات کا ایک باب ہے. ایک فقیر، ایک ایسے ہی فقیر جیسا دھتکارا جا رہا تھا، وہ نکلا ایک دکان کے آگے سے گزرا، حلوائی کی دکان کے آگے سے. جی تو حلوائی نے آواز لگا کے کہا کہ دودھ پیو گے؟ تھوڑی دیر سوچتا رہا، کہنے لگا پلا دو. ایک پیالہ بھر کے اس نے دودھ پلا دیا. یہ دودھ پی کر 2 قدم آگے بڑھے تو ایک گڑھے میں ان کا پیر گیا جس میں کیچڑ تھی، جس میں گندگی تھی. اس کی چھینٹیں اڑی. گلی کے کنارے پر اور رستے کے کنارے پر 2 آشنا آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا. تو وہ چھینٹیں اڑ کر اس لڑکی کے اوپر گئیں. تو انہیں تو برا نہیں لگا، وہ جو ان کے آشنا تھے انہیں برا لگا کہ تم نے ان کے کپڑے خراب کر دیے. 2 قدم آگے بڑھ کے ایک تھپڑ رسید کیا اس کو، فقیر کو. اس آشنا نے ایک تھپڑ مار دیا. اب جیسے ہی تھپڑ کھایا اس فقیر نے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ تیرا کام بھی تیرا ہی ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے کہیں تھپڑ لگواتا ہے. ابھی یہ بولا تھا کہ وہ لڑکی زمین پر گری، تڑپ کر مر گئی. تو لوگ آگے بڑھے کہ تم تو بھائی بہت بڑے آدمی ہو، اللہ تمہاری سنتا ہے، تم نے بد دعا کی مر گئی. کہنا نہیں میں نے بد دعا نہیں کی بھائی، میں نے تو مناجات کی تھی. کہنا تم نے کچھ کہا اور یہ مر گئی تڑپ کر. کہنا نہیں، 2 یاروں کا مسئلہ ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. میں اپنے یار سے بات کر رہا تھا، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد.